سادہ لفظوں میں کہا جائے تو امام حسین کے پوتے ہیں. امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹوں کا نام، بڑے بیٹے کا نام امام محمد باقر ہے، اور ان سے چھوٹے بھائی کا نام، چھوٹے بیٹے کا نام جو ہے وہ امام زید شہید ہے. اور یہ امام محمد باقر کی حمایت بھی نے حاصل تھی. پھر امام جعفر صادق کا دور آیا تو امام جعفر صادق کی حمایت بھی نے حاصل تھی. اور اہل السنہ والجماعت میں سے امام اعظم ابو حنیفہ یہ ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے. حتیٰ کہ کتب میں آیا ہے کہ وہ ان کی باقاعدہ بیعت امام زید کے ساتھ ہے، امام زید شہید کے ساتھ. اور ان کا ایک قول ہے ان کی حمایت میں ایسا کہ جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ زید شہید کے ساتھ کھڑا ہونا آج حکومت وقت کے خلاف کیسا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے فتویٰ یہ دیا کہ آج زید کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اسی طرح ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں کھڑا ہونا. اتنا کیا لیول بتایا دین اسلام کا ابو حنیفہ نے. اور پھر چونکہ خود علماء میں سے تھے، کبھی کسی جہاد میں نہیں جاتے تھے، لیکن امام زید والے جہاد میں آپ نے بے شمار مال نذرانہ پیش کیا تاکہ فوج کی تیاری ہو سکے. تو امام زید کے مصائب جو ہیں بلا شبہ وہ کربلا کے بعد سب سے بڑے مصائب ہیں. کربلا میں لاشوں کی بے حرمتی 1-2 دن ہوئی، 3 دن ہوئی زیادہ سے زیادہ. یہاں پہ آغا صاحب کے بقول 40 دن ہیں، لیکن معتبر روایات میں 3 سال پورے اس بادشاہ کی جو جسم مبارک ہے اس کی بے حرمتی ہوتی رہی. جسم کی یہاں ہوتی رہی، سر کی دمشق میں ہوتی رہی. ان ظالموں نے زمین سے اکھاڑ کر آپ کی جسم مبارک کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سر کو دمشق میں بھیج دیا اور جو ہے جسم مبارک اس کو اس کوفہ شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا. 3 سال. حتیٰ کہ انہوں نے بے حیائی کرنا چاہی، کپڑے وغیرہ اتارنے چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو مسلط فرما دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی. وہ مکڑی جالا بنا گئی اس امام زادے کے ان اعضاء پر جن کا پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کمال کی ہستی ہے. اس کائنات کو جہاد اور حق کے لیے لڑنے کے جو سبق ہے ان میں سے پہلا سبق دینے والا کمال کا حسین ہے، اور اس کے بعد دوسرا کمال کا سبق دینے والا کہ کچھ رہے نہ رہے رہنا حق پر ہے وہ زید شہید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے. معروف القاب تھے، ان میں سے 2 لقب ہیں. ایک لقب تو ہے حلیف القرآن، کہ آپ اس کے بارے میں جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ زید کدھر ہوں گے تو جواب یہ آتا تھا کہ وہ کہیں قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہوں گے. اور دوسرا آپ کا لقب یہ تھا کہ عمود المسجد، کہ جب پوچھا جاتا تھا کہ زید کہاں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ مسجد کا ستون ہے، کہیں مسجد میں ہی بیٹھا ہوگا. تو یہ سیرت بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے ائمہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ، کہ ائمہ اہل بیت کی زندگی اور اہل بیت اطہار کے پاکیزہ افراد کی زندگی قرآن کی سنگت میں گزری ہے، مسجد میں گزری ہے. آج ہم جتنا دور ہو گئے ہیں قرآن سے، جتنا دور ہو گئے ہیں مسجد سے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے دور ہوئے. آج بھی اگر ہم در اہل بیت پہ جھکنا سیکھ جائیں تو قرآن کے سنگی بھی بن جائیں گے، مسجد والے بھی بن جائیں گے. یہ قرآن اور مسجد سے دوری ہمیں اصل میں اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے در کو چھوڑ دیا.